بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم، جیسا کہ ہم پہلے اپنے لیکچر میں مرزا فرت اللہ بیگ کے حالات زندگی کے بارے میں سوالات کو حل کر چکے ہیں۔ الفاظ کے معنی ہم پہلے بھی ریڈنگ میں بھی کیے اور اس کے بعد میں نے آپ کو علیحدہ سے جو آپ کی اسائنمنٹ کا حصہ ہیں وہ کروائے۔ اب ہمارے پاس آ جاتے ہیں ملٹیپل کویسچن آنسرز، مطلب یہ کہ ایک سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اس کی 3 آپشنز ہیں اور آپ نے ان کو حل کرنا ہے اپنی اسائنمنٹ پہ۔ تو لہٰذا آپ سے یہ ہے کہ اس کو حل کرنے سے پہلے جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ باغور پڑھیں اور پھر حل کریں۔ ہمارا پہلا تھا بندے پر امتحان کا اثر نہیں تھا، تو یہ 3 سٹیٹمنٹ میں جو اس کا درست جواب ہے وہ ہے رتی برابر۔ نیکسٹ ہمارا کویسچن آ جاتا ہے طالب علم نے کتنے سال میں لا کلاس کا کورس کیا؟ تو طالب علم نے 2 سال میں جو ہے وہ لا کلاس کا کورس مکمل کیا۔ اب میں 3 سٹیٹمنٹس نہیں، صرف آنسر ہی جو رائٹ آنسر ہے وہ پڑھ رہی ہوں۔ لا کلاس میں کون طالب علم کا دوست بنا تھا؟ تو وہ چوکیدار تھا۔ طالب علم نے کس سے پوچھا کہ یہ مضمون کس پرچے کا ہے؟ تو گارڈ صاحب نے جو ہے وہ پرچے کی طرف اشارہ کر کے بتایا تھا۔ ہمارا نیکسٹ کویسچن ہے طالب علم نے کتنی دیر کمرے سے باہر نکل آتا تھا؟ تو طالب علم جو ہے جو پیپر حل کرنے والا ہے وہ آدھے گھنٹے تک جو ہے وہ کمرہ امتحان سے باہر آ جاتا تھا۔ پھر ہمارا یہ کویسچن ہے لوگ گھبراتے ہیں کس نام سے گھبراتے ہیں؟ تو لوگ جو ہے وہ ہمیشہ امتحان کے نام سے گھبراتے ہیں۔ والد صاحب سمجھتے تھے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کان کترے گا۔ کان کترے گا کس کے؟ ڈاکٹروں کے، وکیلوں کے، کہ استادوں کے؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے وہ وکیلوں کے ہیں۔ صاحب مضمون کا پہلا پرچہ تھا۔ صاحب مضمون جو مضمون حل کرنے والا تھا اس کا پہلا پرچہ تھا وہ اصول قانون پہ تھا۔ ابا جان نے میری تشفی کے لیے برا بھلا کہا، تو وہ ممتحن جو یعنی کہ امتحان لینے والے ہیں ان کو کہا تھا۔ 100 دن چور کے تو ایک دن سعد کا، یہ آپ کا مکمل کرنا ہے، یہ آپ کی ضرب المثل ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم نے بیٹا یہ ملٹیپل کویسچن بنائے ہیں جو آپ کے پیپر میں آ سکتے ہیں۔ حتی الامکان کوشش کی ہے کہ وہ چیزیں بنائی جائیں جو آپ کے سلیبس کا اور آپ کے پیپر میں آنے ضروری ہیں۔ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں مشقی سوالات آ جاتے ہیں۔ پھر میں نے پہلا مشقی سوالات دیا ہے مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی کیوں آتی تھی؟ کیوں اس کو وہ جو ہے وہ ان پہ ہنستا تھا کہ امتحان کے نام سے وہ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ تو مضمون نگار کے نزدیک امتحان میں شرکت کے 2 ہی نتیجے سامنے آتے ہیں، یا فیل یا پاس۔ یعنی کہ جو مضمون نگار ہے اس کے نزدیک امتحان میں یا تو بچہ جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے یا وہ پاس ہو جاتا ہے، 2 ہی صورتیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مضمون نگار کو امتحان سے گھبرانے والوں پر ہنسی آتی تھی کہ بھائی ان 2 نتیجوں پہ پھر کیوں وہ کیا کہتے ہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس سال امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے تو کیا ہوا، آئندہ سال امتحان میں کامیاب ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جو مضمون نگار ہے اس کو شرمندگی کا کوئی نہیں ہے، اس کو صرف سب سے پہلے یہ ہے کہ امتحان میں اگر اس سال نہیں ہم کامیاب ہوتے تو نیکسٹ جو ہے وہ آنے والے سال میں جو ہے ہم امتحان میں کامیابی تو ضرور حاصل کر لیں گے، اگر اس سال نہ ہو سکے تو پھر اگلے سال۔ اسی طرح مطلب وہ بات کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ کویسچن نمبر 2 ہے ہمارا مطلب جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے ہیں مضمون نگار کے دوستوں اور ہم جماعتوں کا کیا حال ہو جاتا ہے؟ تو وہ ان کا حال بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ جیسے جیسے امتحان کے دن قریب آتے ہیں مضمون نگار کے دوست امتحان کی تیاری میں ایسا مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے حواس اور دماغ دونوں ہی کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے نا، مطلب حواس اپنے کھو بیٹھتے ہیں، انہیں صرف یہ ہوتا ہے کہ اب جناب ہمارا پیپر آ گیا تو جلدی جلدی بس تیاری کر لیں، اور وہ افراتفری میں وہ جو پورا سال ضائع کیا ہوتا ہے وہ چند دنوں میں کیا پڑھ کے پیپر دے سکتے ہیں، اور اتنی سی صورت نکل آتی ہے ان کی، اور جو شکلیں جو ہیں وہ پریشان دکھائی دینے شروع ہوتی ہیں امتحان کے ڈر سے۔ مضمون نگار نے کون سا امتحان دیا تھا؟ تو مضمون نگار نے جو ہے وہ لا کلاس کا امتحان جو ہے وہ دیا تھا۔ مضمون نگار نے امتحان دیا تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مضمون نگار نے جو ہے وہ امتحان دیا تو وہ کیا ہے وہ سارے پیپروں میں جو ہے وہ بری طرح فیل ہوا تھا۔ صرف ایک پیپر ایسا تھا جس میں کسی اچھے جو ہے وہ پیپر چیکر نے اس کو 2 نمبر دے دیے تھے، تو وہ اس پہ ہی بڑا خوش تھا کہ چلو جی 2 نمبر کسی نے دیے، باقی سب میں تو 0 نمبر اس نے حاصل کیا تھا۔ مضمون نگار کے والد نے اسے کس طرح تسلی دی؟ والد صاحب سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے محنت میں بہت
بہت کی ہے، یعنی کہ وہ کہتے تھے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ دن رات پڑھتا رہا ہے، اس نے بہت محنت کی ہے، مگر جو پیپر چیک کرنے والے ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے اس کا پیپر چیک نہیں کیا، نمبر اچھے طریقے سے نہیں لگائے۔ انہوں نے مضمون نگار کو تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، کیا ہوا جو اس سال تم پاس نہیں ہوئے تو آئندہ ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ضروری نہیں کہ ہر سال جو ہے وہ پیپر چیک کرنے والے ایک جیسے ہوں، ایک ہی طریقے سے پیپر چیک کریں، کیونکہ والد صاحب اسے الزام نہیں دیتے، کیونکہ وہ امتحان کے نام سے ایک تو گھبراتا بھی ہے اور پڑھنے سے جی بھی کتراتا ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ والد صاحب کو نہ تو نظر آئی اور انہوں نے بھی اس چیز کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیا۔ ہمارا لاسٹ والا کویسچن، سیکنڈ لاسٹ کویسچن جو تھا وہ تھا مرکزی خیال۔ مرکزی خیال میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم نے پہلے بھی کیا ہوا ہے کہ یہ ہمارا 5 سے 6 لائنوں پر مبنی ہوتا ہے، اور ان میں ہم نے پورا آن دی ہول جو اس کا بنیادی مقصد ہے لکھنے کا وہ ہم نے بیان کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے سٹارٹ اس طریقے سے لکھیں گے کہ مرزا فرت اللہ بیگ جو ہے امتحان کے بارے میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی بھی امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ذاتی محنت ہی کام آتی ہے۔ اگر محنت اور دل جوئی سے کام نہ کیا جائے تو امتحان کی تیاری اچھی نہیں ہوتی۔ تو طلبات کیا کرتے ہیں جب امتحان کی تیاری اچھی نہیں ہوتی تو وہ جائز اور ناجائز ذرائع استعمال کر کے اسے پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب طالب علم جائز اور ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں تو انہیں سوائے شرمندگی کے انہیں کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اپنی دانست میں وہ دوسروں کو تو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اصل میں وہ دوسروں کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ان کو پریکٹیکل لائف میں یعنی کہ اپنی جو مستقبل میں زندگی میں قدم رکھنا پڑتا ہے تو وہاں انہیں بہت سی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ دھوکہ ان کے لیے نہیں ہوتا، دھوکہ جو ہے وہ ان کا اپنے لیے ہوتا ہے۔ تب تو وہ امتحان کامیاب کر لیتے ہیں، لیکن بعد میں دھوکہ دہی سے اس طرح پاس کیے ہوئے کا پڑھنے کا کوئی فائدہ انہیں حاصل نہیں ہوتا۔ یہی جو چیز ہے مرزا فرت اللہ بیگ نے اپنے طنز و مزاح کے ذریعے بچوں کو سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ مستقبل میں جو ہے وہ اپنی ناکامیوں کا آپ کو پھر سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا جو بھی آپ پیپر دیں، امتحان دیں، اس کو اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر کے پھر دیں۔ بغیر تیاری کے آپ امتحان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے یہ سارے سوالات کے جوابات آپ نے اچھے طریقے سے اسائنمنٹ میں حل کر کے دینے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ لیکچر میں آپ کے خلاصہ جو ہے وہ اس کو کریں گے۔ شکریہ۔